شکور صاحب کی بیٹی سجل ایک میڈیکل کالج میں MBBS کر رہی تھی۔ شکور صاحب کے کالج فیلوز نے ری یونین کا ایک پروگرام بنایا اور کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا، بس ہمارا رابطہ فون پر ہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ری یونین ہو تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکے۔ شکور صاحب اپنے دوستوں سے ملنے لاہور روانہ ہوئے۔ ایک بڑے ہوٹل میں انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا۔ 25 برس بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے۔ رات کو ان کا سٹے بھی ایک ہی ہوٹل میں تھا۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے شکور صاحب ہوٹل کے کمرے سے باہر جانے لگے تو ان کی روح کانپ گئی جب اس نے دیکھا کہ ان کی بیٹی سجل ساتھ والے کمرے سے باہر نکل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ شکور صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے اور اپنا منہ چھپا لیا۔ گھر جا کر شکور صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنی بیٹی کو فون ملاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارا باپ آخری سانسیں چل رہی ہیں، جلدی سے اپنے باپ سے مل لو۔ سجل نے جب یہ سنا تو بھاگی چلی آئی، مگر وہ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر پہنچی تو شکور صاحب ایک ٹیچر تھے اور بڑے محنتی ٹیچر تھے۔ اس کی شادی کو 10 برس ہو چکے تھے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حالانکہ میاں بیوی دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ قدرت کی طرف سے ہی دیر ہے، میڈیکل آپ دونوں ہی فٹ ہیں اور اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے ہاتھ دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اب پر امید رہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر دونوں کو تسلی ضرور ہوئی، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کی عمر بڑھ رہی ہے اور بڑھتی ہوئی اس عمر کے ساتھ ان کے والدین بننے کے چانسز کم ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ شکور صاحب بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اسکول میں سے ہر بچہ اپنا بیٹا اور ہر بچی اپنی بیٹی نظر آتی۔ اکثر اوقات جب دوست اس سے کہتے کہ آپ دوسری شادی کر لیں تو وہ مسکرا کر یہی کہتے تھے کہ میں بچوں کی وجہ سے کیسے شادی کر لوں، حالانکہ اسکول میں سارے بچے میرے اپنے ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ان کی بیوی کوثر نے تو ایک بار کہہ بھی دیا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، اور میں تو خود یہی چاہتی ہوں کہ آپ کو اس چیز کی اجازت دیتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ کر یہی کہتے کہ دوبارہ ایسے الفاظ منہ سے مت نکالنا۔ ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی ہے اور میں یہ قسم نہیں توڑ سکتا۔ اگر قسمت میں ہوگا تو تم ہی میری اولاد دوگی۔ شکور صاحب جب بھی گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوتے تو پڑوسیوں کی بچی جس کا نام سجل تھا وہ ہر وقت شکور صاحب کے انتظار میں رہتی، کیونکہ شکور صاحب اکثر اپنی جیب میں چاکلیٹ، ٹافیاں یا بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں رکھا کرتے تھے۔ اسے سجل سے بہت محبت تھی۔ یہ 3 سالہ بیٹی اسے بہت عزیز تھی اور آتے جاتے اسے کھانے کی چیزیں دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بچی شکور صاحب سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ مسجد سے واپس آئے تو بچی راستے میں موجود نہیں تھی۔ وہ گھر چلے گئے۔ عاشق اور سب کافی اداس تھے کیونکہ سجل اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس طرح صبح بھی وہ گلی میں نہیں تھی تو شکور صاحب نے پڑوسیوں کے گھر میں دستک دی۔ سجل کا باپ سامنے آیا تو اس نے کہا کہ سجل نظر نہیں آ رہی، خیریت تو ہے؟ سجل کے والد نے بتایا کہ 2 دن سے سجل کو بخار ہے، وہ گھر میں ہی ہے۔ شکور صاحب ان کے گھر گئے، بچی کو پیار کیا اور سجل بھی اسے دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی۔ ایک دن شکور اسکول سے واپس آئے تو محلے میں کہرام مچا ہوا تھا، رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شکور نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اختر صاحب جو کہ سجل کے والد تھے، وہ اپنی فیملی کو لے کر شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے کراچی جا رہے تھے کہ راستے میں خراب موسم کی وجہ سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ ابتدائی طور پر خبر یہی تھی کہ ساری فیملی اس حادثے میں جاں بحق ہو چکی ہے۔ شکور نے جب یہ سنا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اختر کی فیملی کا تو اسے افسوس تھا ہی، سب سے زیادہ اسے سجل کے بارے میں فکر تھی، کیونکہ سجل بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ وہ پریشان ہوئے اور پھر گاڑی نکال کر جائے وقوعہ پر پہنچنے کی کوشش کی۔ یہ ملتان کے قریب حادثہ پیش آیا تھا اور انہیں بتایا گیا کہ فیملی کی لاشیں نشتر ہاسپٹل میں شفٹ کی گئی ہیں۔ شکور صاحب اپنے اس دوست کے ساتھ ہی ملتان کے دوسری طرف روانہ ہوئے اور راستے میں رو رہے تھے، جبکہ ان کا دوست اسے تسلی دے رہا تھا کہ صبر کر لو شکور، لیکن شکور نے یہی کہا کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اور جیسے ہی وہ اسپتال پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ
4 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے جبکہ ایک بچی شدید زخمی ہے اور ICU میں ہے۔ سجل کی فیملی کے بارے میں تو اس سے کافی افسوس ہوا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ سجل کی سانسیں باقی ہیں اور وہ ابھی بھی زندہ ہے تو وہ مسجد کی طرف بھاگے اور وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر سجل کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے لگے۔ پھر جب واپس ہسپتال آئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ سجل کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک بار سجل سے بات کرنا چاہتے تھے، اس کی آواز سننا چاہتے تھے۔ جب وہ اپنی توتلی زبان سے شکور سے چاکلیٹ مانگتی تھی تو شکور کو اندر سے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ پھر جب سجل کو ہوش آیا تو شکور نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کافی عرصے بعد وہ سجل کی آواز سن رہے تھے۔ اس نے بچی کو سینے سے لگایا اور خود بھی بچوں کی طرح رونے لگے۔ شکور صاحب کا دل بہت نرم تھا، بہت حساس طبیعت کے مالک تھے۔ جب بچی کی نگاہیں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن اسے اپنی ماں کہیں نظر نہیں آئی تو وہ یہ لمحہ شکور صاحب کو اندر سے بہت کمزور کر دیا تھا۔ وہ بچی کو واپس لائے اور سجل کے دادا جو گھر میں اکیلے تھے شکر اس بزرگ کے پاس آئے اور کہا کہ بابا جی میں آپ کی پوتی کو گود لینا چاہتا ہوں۔ میں تو شروع سے ہی اسے بہت چاہتا تھا اور اس کے اچھے نصیب کی دعائیں بھی کرتا تھا۔ بدقسمتی سے یہ حادثہ پیش آ گیا اور سجل اپنے والدین سے محروم ہو گئی۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ کیا میں آپ کی پوتی کو گود لے سکتا ہوں؟ سجل کے دادا نے بھی یہی کہا کہ میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، عمر کے اس حصے میں تو میں خود بھی محتاج ہوں، میرا سارا گھر برباد ہو چکا اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ تم سجل کا بہت خیال رکھو گے، اسے اپنے دل کے قریب رکھو گے، اور اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ سجل تمہارے زیر سایہ رہے گی۔ شکور صاحب نے سجل کو گود لے لیا اور اسے اپنے گھر لائے۔ شکور صاحب کی بیوی کوثر نے بچی کو سینے سے لگایا۔ دونوں نے سجل کو اتنا پیار دیا کہ اسے محسوس تک نہ ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی، اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ شکور اور اس کی بیوی کو ہی اپنے والدین سمجھتی تھی اور ان سے بہت محبت اور لگاؤ رکھتی تھی۔ اس نے بچی کو ایک اچھے سے اسکول میں داخل کروایا، خود اس کی تربیت کی، اس کی تعلیم پر توجہ دی، کیونکہ شکور صاحب کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اگر ان کی اولاد ہوئی تو وہ انہیں ڈاکٹر بنائیں گے، اور سجل کے لیے وہ بھرپور محنت کر رہے تھے۔ شکور صاحب کی محنت رنگ لائی اور ان کی بیوی کو لاہور کے ایک مشہور اور اچھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا۔ یہ خبر شکور صاحب کے لیے بہت بڑی تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آج وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان نے محلے کے تمام بچوں میں مٹھائی تقسیم کی اور اپنی بچی کی مزید کامیابی کے لیے دعا بھی کروائی۔ خوشی سے محلے کے بزرگ عورتوں سے یہی کہہ رہے تھے کہ اماں جی آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی سجل اب ڈاکٹر بننے جا رہی ہے اور میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ ادھر اسی گاؤں میں ایک ہسپتال بنائیں گے، تمام غریبوں کا مفت علاج ہوگا، یہ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں۔ بزرگ عورتیں جب شکور صاحب کی یہ باتیں سنتی تو خوش ہوتی اور دل سے انہیں دعائیں دیتی۔ شکور صاحب کبھی کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اکثر وہ غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اور اس کی یہی عادت تھی جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے۔ وہ ایسے مدد کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ ان کی بیوی کونسل بھی تھی، اس چیز سے ناواقف تھی کہ وہ ایک بیوہ کی پچھلے 8-10 برس سے کفالت کر رہے ہیں، بڑی ہی رازداری سے۔ جیسے ہی انہیں تنخواہ ملتی تھی تو اپنی تنخواہ میں سے وہ 10,000 روپے ماہانہ اس بیوہ کی مدد کرتے تھے۔ 10 سال تک یہ بات اس کی بیوی کو پتہ نہ چل سکی، جبکہ ایک بار وہ بیوہ عورت بازار میں کوثر سے ملی۔ جب اس کا کوثر سے سامنا ہوا تب اس نے کوثر کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ بھلا کرے آپ کے شوہر کا، آپ کا شوہر ایک انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں ایک فرشتہ ہے اور ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس نے کوثر کو بتایا کہ آپ کے شوہر کی مدد کی وجہ سے میرے گھر کا راشن پورا رہتا ہے اور کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر کوثر کافی خوش ہوئیں اور اس نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے نہ کیا، بلکہ کوثر کی نظر میں تو ان کے شوہر کی عزت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ شکور صاحب کا سب سے بہترین اور قریبی دوست جو سعودی عرب میں نوکری کرتا تھا، پچھلے 20 برس سے سعودیہ میں رہ رہا تھا، وہ جب وطن واپس آتا تو شکور سے یہی کہا کہ میرا ایک منصوبہ ہے اور اس منصوبے میں مجھے تمہاری بھی مدد کی ضرورت ہے۔
میں دوستوں کا ایک ری یونین کرنا چاہتا ہوں، وہ دوست جن کا فون ایپ پر ایک دوسرے سے رابطہ ہے لیکن ایک دوسرے سے ملنے کافی عرصہ ہو گیا۔ شکور کو یہ آئیڈیا کافی پسند آیا اور اس نے اپنے دوست صابر کو اس بات کا یقین دلایا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ انہوں نے فون پر ایک دوسرے سے رابطہ کیا۔ یہ تقریباً 10 دوست تھے جو اس کے کالج میں زمانے کے دوست تھے اور ان کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ شکور اور صابر کی مدد سے وہ سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ فلاں تاریخ کو ہم سب لوگ لاہور میں جمع ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، تقریباً 3 سے 4 دن ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتائیں گے اور اپنی تمام پریشانیاں بھول جائیں گے، کالج کے اس سنہرے دور کی یادیں تازہ کریں گے۔ اس کے بعد صبح ہی صبح شکور صاحب تیاری کرنے لگے۔ بیوی سے یہی کہا کہ اگر تم نے سجل کے لیے کچھ بنایا ہے تو وہ بھی مجھے دے دو۔ اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے کے بعد میں سجل اپنی بیٹی سے ملنے بھی ضرور جاؤں گا۔ فون پر تو اس سے رابطہ رہتا ہی ہے لیکن جب تک میں اپنی بیٹی کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا، اور اب تو تقریباً 3 ماہ ہونے والے ہیں سجل ادھر ہاسپٹل میں رہتی ہے۔ بیوی نے کچھ کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں جو سجل کو بہت پسند تھی وہ بھی شکور صاحب کے بیگ میں ڈالیں اور پھر شکور صاحب لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ بہت خوش تھے، کافی عرصے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل رہے تھے، ایسے دوست جو ان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، اور ان کی محفل میں رہتے ہوئے شکور صاحب کو کبھی بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ شکور صاحب لاہور پہنچے اور 25 برس بعد دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو انہیں خوشی ہوئی تھی۔ انہیں اپنے سارے غم بھول چکے تھے۔ ایک بڑے سے گرینڈ ہوٹل میں انہوں نے ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ تمام دوستوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر بھرپور انجوائے بھی کیا۔ اپنی اس ملاقات میں انہوں نے کالج کے اس سنہرے دوست کو یاد کیا اور اس چیز پر سب متفق تھے کہ کالج میں وہ دن ہمارے سب سے بہترین دن تھے۔ حالانکہ زندگی میں کافی غم بھی آئے، خوشیاں بھی نصیب ہوئیں، لیکن یہ دور اپنی نوعیت کا سب سے بہترین دور تھا۔ اسی ہوٹل میں انہوں نے قیام بھی کیا۔ 3 دن کے لیے انہوں نے ہوٹل کے 2 کمرے بک کروائے۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو تھوڑی دیر بعد شکور صاحب اپنے بستر سے اٹھے، ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سجل کو دیکھا جو کہ اسی ہوٹل میں ساتھ والے کمرے سے باہر ایک لڑکے کے ساتھ آ رہی تھی۔ شکور صاحب نے جلدی سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور پھر واپس کمرے کی طرف آئے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی یقیناً ہوٹل میں ایک لڑکے کے ساتھ راز گزار کر جا رہی ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور ان کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی جان نکلنے والی ہے۔ طبیعت زیادہ بگڑی تو دوست انہیں اسپتال لے کر چلے گئے۔ وہ بار بار شکور صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، کیا پہلے بھی آپ کی طبیعت ایسے خراب ہوتی تھی؟ لیکن اس نے کہا کہ ہاں پہلے بھی ہوتی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے جھوٹ بولا اور کہا کہ میں گھر واپس جانا چاہوں گا، حالانکہ میرا ارادہ یہی تھا کہ 1 ہفتہ تک ہم یہاں سٹے کریں گے، انجوائے کریں گے، لیکن اچانک ایسا معاملہ پیش آیا کہ اب مجھے واپس جانا پڑے گا۔ دوست اس پر زور دے رہے تھے کہ اسپتال میں کچھ عرصہ ایڈمٹ ہو جاؤ تاکہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ، مگر وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ادویات جو ڈیلی کی بنیاد پر لیتا ہوں گھر میں رہ گئی ہوں، اور میرا واپس گاؤں جاؤں گا تو وہ کیسے واپس پہنچا اسے اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ سارے راستے وہ یہی سوچتے رہے کہ ان کی بیٹی نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا، میرے پیار میں، محبت میں کس چیز کی کمی رہ گئی تھی تو لیکن اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ ایک غیر مرد کے ساتھ وہ ہوٹل میں کیا کر رہی تھی؟ اس طرح کے سوالات ان کے دماغ میں آ رہے تھے اور اس نے بار بار پریشان کر رہے تھے۔ گھر آئے تو اس کی چہرہ دیکھ کر کوثر کی آنکھیں باہر آ گئیں اور وہ پریشان ہوئیں۔ اپنے شوہر سے یہی کہنے لگیں کہ کیا ہوا، آپ تو 1 ہفتہ کہہ کر گئے تھے کہ میرا سٹے ہے، 1 ہفتے کا کہہ کر دوسرے دن لاہور سے واپس کیوں آ گئے؟ اللہ خیر کرے، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ اپنی بیوی کو کوئی جواب نہ دے پائے اور پلنگ پر لیٹ گئے۔ ان کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا اور کافی پریشان تھے۔
بیوی ان سے بار بار پوچھ رہی تھی لیکن وہ بیوی کو کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ آخر کوثر نے اس بیگ کا جائزہ لیا تو اس میں کھانے پینے کی چیزیں ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی جو کہ اس نے اپنی بیٹی سجل کو دینی تھی۔ کوثر نے شوہر سے پوچھا کہ سجل کے پاس آپ نہیں گئے؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ کیوں نہیں؟ خدارا کچھ تو بولیے، خیریت سے ہے تو سجل؟ تو ہماری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ شکور نے اداس لہجے سے کہا کہ مر گئی تمہاری بیٹی۔ اب ہم شروع سے ویسے ہی رہے جیسے 10 سال تک بے اولاد رہے۔ شاید ہماری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر کوثر کی چیخیں بلند ہونے لگی، کہنے لگی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے میری سجل کو؟ شکور نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھ سے سب بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے اپنی بیٹی کو کال کرو اور اس سے کہو کہ تمہارا باپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، جلدی سے گھر واپس آؤ۔ اگر اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو آنے میں تاخیر مت کرنا۔ کوثر کی سانسیں بحال ہوئیں کہ ان کی بیٹی کم از کم زندہ تو ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں جانتی تھی کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ اپنے شوہر کے کہنے پر انہوں نے سجل کو کال کی، تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہے، جلدی سے گھر واپس آؤ۔ سجل نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور اپنے باپ کی طرف سے یہ خبر سن کر گاؤں کی طرف دوڑی چلی آئی، لیکن وہ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر پہنچی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا باپ اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال تھیں۔ سجل جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، شکور اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اپنی بیٹی کے منہ پر مارا، اور پھر اس سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے باپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں؟ سجل کہنے لگی کہ ابا مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس پر شکور صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں ہوٹل میں ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، دل میں تو یہی آیا کہ ادھر ہی تمہاری جان لے لوں، لیکن پھر اپنی عزت کے احساس تھا، میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی نہیں پریشان کر سکتا تھا جو 25 برس بعد مل رہے تھے، ان کے سامنے اپنی عزت کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ سجل سمجھ چکی تھی کہ ابا نے مجھے ہوٹل میں دیکھ لیا، لہٰذا اب اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ اس کی بولتی بند ہو چکی تھی، جبکہ کوثر کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی نے کیا کیا۔ کوثر نے بیٹی کا بازو پکڑا اور اسے کمرے میں لے گئی اور رو رو کر بیٹی کے سامنے یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے پیار میں کون سی کمی رہ گئی تھی؟ ہم نے تمہیں چاہا، پیار دیا، لیکن تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ شکور نے بیوی سے کہا کہ اب یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ ادھر کمرے میں رہے گی جب تک میں اس کے رشتے کا بندوبست نہیں کرتا۔ میں جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ اس گھر سے دفع ہو جائے۔ خواب میرے بھی ٹوٹے ہیں، لیکن اب یہ بھول جائے کہ یہ ڈاکٹر بنے گی یا شہر میں مزید تعلیم حاصل کرے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے شکور نے اس دروازے کو بند کر لیا اور دروازے کے باہر تالا لگا لیا۔ شکور گھر سے باہر جانے لگے۔ اس کا ارادہ تھا کہ رشتے کرنے والی کسی ماسی سے بات کرتا تاکہ وہ کہیں سے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈ کر میرے پاس آئے اور جلدی سے اس کی شادی کروں تاکہ تھوڑی بہت عزت جو رہ گئی ہے وہ بھی نیلام نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے تو کھڑکی سے سجل کی صدائیں بلند ہوئیں اور اپنے باپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ اب ایسا میرے ساتھ نہیں کر سکتے، اگر خود سے جدا کرنا ہے تو مجھ سے لا تعلق ہو جائے اور مجھے اپنے دادا کی حویلی جانے دیں۔ سجل کے دادا کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن حویلی ویران پڑی تھی اور سجل اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھی کہ وہ شکور اور کوثر کی سگی اولاد نہیں، کیونکہ ایک بار اس نے دونوں کی بات سن لی تھی اور وہ سجل کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے۔ وہ باتوں سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ میرے سگے ماں باپ نہیں۔ بیٹی کی بات سن کر شکور صاحب واپس آئے، تالا کھولا، اس کے بعد دروازہ کھول کر بیٹی سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہاں سے چلی جاؤ، جہاں جانا ہے چاہتی ہو وہاں چلی جاؤ، لیکن مڑ کر اس گھر میں داخل نہیں ہونا، کیونکہ میں تمہیں مکمل طور پر اپنے آپ سے لا تعلق کرتا ہوں۔ کوثر کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ عورت تھی جو سجل کو اس نے بچپن میں پالا تھا۔ وہ شہر کے سامنے کچھ نہ کہہ پائی اور پھر سجل وہاں سے واپس روانہ ہو گئی۔ حویلی جانے کے بجائے وہ واپس لاہور آئی اور آتے ہی ارسلان کو فون کیا کہ وہی ہوا جو بالکل ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تم سے بار بار کہہ رہی تھی کہ نکاح کر لیتے ہیں، مگر تم نے میری بات پر عمل نہ کیا۔ ابا نے تمہارے ساتھ مجھے ہوٹل میں دیکھ لیا تھا اور اب میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ رہی ہوں۔ ڈاکٹر بننا میرا سپنا تھا، لیکن تم سے شادی اس سے بھی زیادہ بڑا سپنا تھا۔ اگر تو آج تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو میں خود کو آگ لگا کر
دوں گے۔ ارسلان نے جب یہ سنا تو پریشان ہوا۔ اس نے سجل کو تسلی دی اور کہا کہ ہم کل ہی نکاح کر لیں گے۔ اب تو تمہارے والدین بھی تم سے جدا ہو چکے ہیں، لہٰذا تم اپنے گھر سے رخصت نہیں ہوگے۔ مجبوراً اب ہمیں خفیہ نکاح کرنا پڑے گا اور پھر میں اپنے والدین کو بتا دوں گا۔ اس خفیہ نکاح کی مجبوری بھی بتاؤں گا۔ ارسلان نے سجل سے نکاح کر لیا اور پھر اس کے بعد تقریباً 2 مہینے تک اس نے اپنے والدین سے یہ بات چھپائی۔ تقریباً 2 مہینے بعد اس نے ان سے اپنے والد کی بات کی، اس سے بتایا کہ میں نے ایک لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، تو پھر مجبوری میں بھی بتائی کہ آپ لوگوں سے مجھے چھپانا پڑا۔ اور ارسلان کی والدین نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے تو اپنے بیٹے کی شادی کی کوئی خواب آنکھوں میں سجائے تھے اور اپنے والدین کا اکلوتا تھا، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس حالت میں ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، وہ چھپ کر کس لڑکی سے نکاح کر چکا ہے۔ ماں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ لڑکی کو کم از کم نہیں آئیں گے۔ ہاں البتہ اگر تم ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، پہلے بھی تم نے ہمیں چھوڑ ہی دیا ہے کیونکہ اپنے والدین کو یہ بتانا بھی گوارا نہیں کیا تم کسی سے محبت کرتے ہو، اور پھر اس سے نکاح بھی کر لیا ہے۔ ارسلان نے بھی اپنی ماں سے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں لا تعلق کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، میں بھی اپنے آپ کو ختم کر دوں گا۔ حالانکہ وہ بہت غصہ کرتے تھے لیکن ارسلان سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ اس کے لیے بیٹے سے غلطی ہوئی تھی تو وہ جانتے تھے، لیکن وہ اپنے بیٹے سے دور نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ صرف وقتی غصہ تھا اور پھر وہ مان گئے۔ سجل کو انہوں نے اپنی بہو تسلیم کیا اور ارسلان سجل کو لے کر اپنے گھر آیا۔ سجل کافی خوش تھی کہ وہ بے گھر نہیں ہوئی، اور مشکل کی اس گھڑی میں ارسلان نے اس کے ساتھ دیا۔ حالانکہ اس کے باپ نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں ایک قیامت برپا ہونے والی ہے۔ شادی سے پہلے جس ہوٹل میں انہوں نے رات گزاری تھی، اس ہوٹل کا مالک ملک چھوڑ کر جا چکا تھا، کیونکہ ہوٹل کے تمام کمروں میں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے، اور جو جوڑے وہاں پر رات گزارتے تھے ساری ریکارڈنگ منظر عام پر آ چکی تھی۔ سجل اور ارسلان کی ویڈیو بھی تقریباً آدھا شہر دیکھ چکا تھا، اور یہ خبر ارسلان پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ اس کے باپ نے بھی اس سے یہی کہا کہ بیٹا، تمہاری ضد کے سامنے ہم ہار چکے ہیں، اور اتنی بڑی غلطی کرنے کے باوجود ہم نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو معاف کر دیا تھا اور اس گھر میں جگہ دی تھی، لیکن اب خود بتاؤ کہ ہماری فیملی میں تماشا بنے گا، ہماری اس معاشرے میں کیا عزت رہ جائے گی؟ تمہاری اور سجل کی ویڈیو ہمارے مخالفین بھی ہمیں دکھائیں گے اور ہمارا دل جلائیں گے۔ اب خود سوچو، کیا یہ رشتہ برقرار رہ سکتا ہے؟ ارسلان کافی حد تک سمجھ چکا تھا کہ اس نے سجل کو طلاق دی اور کہا کہ ہمارا ساتھ شاید یہاں تک ہی تھا۔ سجل اس گھر سے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اس دھکے دے کر سجل کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہ شہر کی سڑکوں پر در بدر رہی تھی۔ تعلیم کو اس نے پہلے ہی خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اس حالات میں اسے سر چھپانے کی جگہ چاہیے تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جاؤں، والدین کے پاس بھی نہیں جا سکتی، بلکہ اس علاقے میں تو میں جا بھی نہیں سکتی، اور اس شہر میں میرا کون ہے؟ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنے روم میٹ کی یاد آئی۔ اس نے شگفتہ کا نمبر ملایا جو کہ اس روم کی میٹ تھی۔ شگفتہ کو اس بات کا افسوس ہوا کہ ارسلان نے اسے گھر سے نکال دیا، اور اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی تھی۔ شگفتہ نے اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن یہی کہا کہ زیادہ عرصہ نہیں، تمہیں گھر میں نہیں رکھ سکتی، کیونکہ میرے شوہر کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ ایک اجنبی لڑکی یہاں رہے۔ تمہیں جلدی سے اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ سجل نے بھی اپنی دوست شگفتہ سے یہی کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنا بندوبست کر لوں گی، بس کچھ دن تک میں سنبھل جاؤں تو مجھے اب تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس نے مختلف اسکولز میں اپلائی کرنا شروع کر دیا تاکہ اسے کہیں اکیڈمی میں ٹیوشن وغیرہ مل جائے۔ اب باقاعدہ اس نے نقاب پہننا شروع کر دیا تھا تاکہ کوئی اس کی شناخت نہ کر پائے، اور وہ اس ظالم زمانے سے اپنی شناخت چھپانا چاہتی تھی۔ جو عورت کو نوچ کھانے کے لیے تیار رہتے تھے، اسے ایک اسکول کی طرف سے ٹیچنگ کی آفر آئی ہو، وہ اسکول میں پڑھانے لگی، مگر اب بھی وہ شگفتہ کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ تقریباً 2 ہفتے تک اس نے شگفتہ کے گھر کا قیام کیا۔ ایک دن جب وہ اسکول پڑھانے کے لیے جا رہی تھی تو اس نے شگفتہ اور اس کے شوہر کی گفتگو سن لی تھی۔ شگفتہ کا شوہر اس سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اس عورت کو کب تک ہمارے گھر میں رہے گی، آج کل حالات تو خراب ہیں، اس کی وجہ سے ہم کس مصیبت میں نہ پھنس جائیں، اور ہماری بدنامی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، پورا شہر اسے جانتا ہے۔ جب سجل نے یہ بات سنی تو پھر شگفتہ سے گھر سے روانہ ہو گئی اور پرنسپل صاحب سے یہی کہا کہ اگر آپ مجھے اسی اسکول میں رہائش دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، میرے پاس کوئی رہائش کا مسئلہ ہے،
प्रिंसिपल साहब ने सज्जल को इसी स्कूल में रिहाइश दे दी और दूसरा सारा दिन बच्चों को पढ़ाती और रात को इधर ही रहती। 2 माह की तनख्वाह इकट्ठी की और फिर उसने एक पिस्टल ख़रीद लिया और अच्छी तरह जानती थी कि वो क्या करने वाली है। जो मंसूबा वो दिल में बना चुकी थी उस पर अमल करना चाहती थी। फिर एक दिन वो स्कूल से रवाना हुई। वो जानती थी कि इस वक्त अरसलान कहाँ है। अरसलान अपने ऑफिस में ही मौजूद था जब उसने पिस्टल की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दी। इसे मार कर अपनी गिरफ्तारी दे दी। सज्जल की अदालत में पेशी हुई तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और कहा कि इस शख्स की वजह से मैं अपने वालिदैन से जुदा हुई और फिर इसने मुझे तलाक दे दी कर घर से निकाल दिया। इस तरह के मर्द औरतों को इस्तेमाल करते हैं। जब इनसे कहा जाता है कि निकाह कर लें तो यही कहते हैं कि निकाह हो जाएगा। पता नहीं इनको हराम का रिश्ता इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। मैं बार बार इससे यही कहती थी कि अपने वालिदैन को हमारे घर भेजे ताकि मेरे वालिदैन मुझे इज़्ज़त के साथ अपने घर से रुखसत करें, मगर इसने मुझे भी ज़लील किया और ख़ुद भी इसकी इज़्ज़त को रास न आई। सजल की माँ कौसर इससे मुलाकात करने जेल आई थी। इसने सजल को बताया कि तुम्हारा बाप इस दुनिया से कूच कर चुका है। शकूर साहब ये सदमा बर्दाश्त न कर पाए कि उनकी बेटी उनसे जुदा हो जाए। मरते वक्त भी उनके लब पर तुम्हारा ही नाम था। सज्जल इस दिन बहुत रोई थी। जेल में मौजूद बाकी औरतों को भी नसीहत कर रही थी कि इस दुनिया में अक्सर मर्द भेड़ियों की शक्ल में पाए जाते हैं। वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे मर्दों को शिकार होने से बचें, क्योंकि जब लड़कियां होती हैं तो इनके वालिदैन किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते।